نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا تلاوت میں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے عمل صالح کرے، یعنی نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ سے بچے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اس میں دوسروں کو شامل نہ کرے، شرک نہ کرے عبادت میں۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات نیک کام کرنا۔ عبادت نیک کب بنے گی؟ جب عبادت اور نیکی نبی کے طریقے کے مطابق ہو، جسے ہم اتباع سنت کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے اتباع سنت پر پورا جمعہ آپ کے سامنے خطاب کیا، ذہن میں لا لیجیے باتوں کو۔ تو نیکی اسی وقت قبول ہوگی جب نیکی نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ عمل جو ہے شرک سے خالی ہو، یعنی وہ عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔ ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس میں دو صفات بیان کی گئی، ایک داخلی صفت یعنی اندر کی، دل کی صفت، دوسرا خارجی صفت، باہر کی یعنی جسم کی۔ یعنی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس میں اخلاص اور اتباع سنت ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے وہ عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، کسی کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ کریں، اور اس عمل کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ دونوں صفات کا ہونا ضروری ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ ان دو شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر غائب ہو جائے، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن طریقہ نبی کا نہیں، وہ نماز قبول نہیں۔
اس کا الٹا کر لیجئے، ہم نماز ہو بہو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ کر رہے ہیں، لیکن نماز کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری اس میں شامل ہو جائے، اللہ کی رضا مقصود نہیں، وہ نماز قابل قبول نہیں۔ تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اخلاص یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری سے پاک ہو، اور دوسرا اتباع سنت نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دو چھوٹے جملوں میں کہا کرتے تھے، من تعبد و کیف تعبد، کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کس کے لیے اور کس کے طریقے پر، بس یہی پوری عبادات کا خلاصہ ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے آگے بڑھو، کس کے طریقے پر؟ نبی کا طریقہ ہے، آگے بڑھو۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ بیہقی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں خلوص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، یعنی اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، دکھاوا اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کے لیے وہ عمل اللہ کے لیے خاص نہ ہو۔ یوسف اسباط رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں عمل کی کثرت اخلاص کے مقابلے میں آسان ہے، زیادہ عمل کرنا آسان ہے، اس زیادہ عمل میں تھوڑا بھی اخلاص پیدا کرنا یہ مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ تخلیص النیت من فسادها اشد علی العاملین من طول الاجتہاد، زیادہ عمل کرنا آسان ہے نیت کو خلوص کرنے کے مقابلے میں، یعنی نیت کو صاف کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ رات بھر آپ تہجد پڑھیں یہ آسان ہے، لیکن پوری نمازوں میں ایک دو رکعت نماز صرف اللہ کے لیے خاص کر یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو تخلیص النیت من فسادها کا مطلب یہی ہے کہ عمل کی کثرت آسان ہے اخلاص کے مقابلے میں۔ اس لیے چلیے آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں کہ ریاکاری سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، ریاکاری کا علاج کیا ہے، ہم اپنے اعمال کو صرف اللہ کے لیے کیسے کریں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات دل کی نگرانی کرنا چاہیے۔ دل کی نگرانی، اگر کوئی ترکاری بیچنے والا ترکاری کی نگرانی نہ کرے تو بکری وغیرہ آ کے اس کی ترکاری کھا جائے گی، اس کی ترکاری کو ختم کر دے گی۔ شیطان بکری سے زیادہ خطرناک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتا، وہ ہمارے دل میں کب داخل ہو گیا پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کے ہمارے اعمال کو چراتا ہے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے حج عمرے کو، ہماری قربانیوں کو، ہمارے توبہ استغفار کو چراتا ہے۔ شیطان یہ چور ہے، ہمارے دل سے ہمارے اعمال صالحہ کو چرانے کی کوشش کرتا ہے ریاکاری کے ارادے پیدا کر کے۔ محترم حضرات، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سب جانتے ہیں، بار بار ان کا نام، بہت بڑے تابعی گزرے، کتنا اچھا فرماتے، پیارا جملہ ہے، دیکھیے، رحم اللہ عبدا وقف عند ہمہ، کہتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنی سوچ پر دوبارہ سوچتا ہے، یعنی سوچ پر پھر ایک بار سوچنا۔ مثال کے طور پر کسی کام کا ارادہ کرے آپ، وہ ارادہ صحیح ہے غلط ہے، پھر ایک بار سوچنا، ارادے کو چیک کرنا۔ جو بھی کام کرنے کی نیت آپ کریں، دل میں آنے والے خیالات پر رکنا اور چیک کرنا، اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو قدم بڑھانا، نہیں اس میں ریاکاری داخل ہو چکی ہے تو ریاکاری کو پاک کر کے قدم بڑھانا۔
تو رحم اللہ عبدا وقف عند ہمہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنی سوچ پر دوبارہ سوچتا ہے، جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، چک کرتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی انسان نیت کرے بغیر کوئی نہیں کام کرتا، ہر کام کو ارادہ کر کے ہی کرتا ہے۔ سونے والا ہی بغیر سوچے سوچے چل جاتا ہے۔ بعض لوگ سوتے سوتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں معلوم نہیں، اس کا جانے کا ارادہ ہوتا کیا ان کو؟ بعض لوگ پاگل ہوتے ہی ایسے ہی جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں معلوم نہیں۔ تو پاگل ہی بغیر نیت کے جاتا ہے اور سونے والا ہی بغیر نیت کے جاتا ہے، ورنہ ہر انسان نیت کر کے ہی کام کرتا ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے بعد میں عمل کرتا ہے۔ تو امام حسن بصری وہی کہتے ہیں اپنی نیت پر رکو، چیک کرو وہ نیت اللہ کے لیے کرے کہ نہیں، اس کے بعد آگے بڑھو۔ اگر ریاکاری کے خیالات آ چکے ہوں تو اس کو دور کر کے آگے بڑھو۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں یہ ایک شخص باہر سے بہت خوبصورت ہے، باہر سے بہت اچھا ہے، مگر اندر سے ریاکاری ہے، اندر سے ریاکاری کی بیماری ہے، دل گندا ہے اس کا۔ تو اس کی مثال بیت الخلا کی ہے۔ واش روم کو دیکھے، باہر سے ٹائلز لگے ہوئے بڑا خوبصورت نظر آئے گا، مگر اس کے اندر کتنی گندگی ہوتی ہے۔ تو جس کے ارادے اچھے نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری کی بیماریاں ہوں، تو اس کی مثال بیت الخلا کی ہے، انہوں نے کہا۔ اس لیے عمل کرتے وقت ہم لوگ اپنے ارادے کو چیک کریں، اپنے دل کی نگرانی کریں، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، عمل کرتے وقت اللہ کی طرف دھیان ہو، دنیا والوں کی طرف دھیان نہ ہو، لوگوں کی طرف دھیان نہ ہو، صرف اللہ کی طرف دھیان ہو۔ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہے نماز میں، دل کا قبلہ کدھر ہے؟ ذرا سوچیں آپ، دل کا قبلہ کدھر ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ دل کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بخاری کی حدیث کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس رات میں ایک مہمان آئے، پیارے نبی کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صحابہ میں اعلان کیا آج ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ سارے صحابہ پریشان ہوئے، سب لوگ غریب لوگ تھے، گھروں میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوٹل کا زمانہ تو نہیں لا کے کھلا دیں گے، گیس چولہے کا زمانہ تو نہیں فٹافٹ بنا دیں گے۔ یہ ایک صحابی ہمت کر کے آگے بڑھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، کہا میں لے جاتا ہوں اللہ کے رسول۔ لے کر گئے گھر، باہر کھڑا کیا مہمان کو، اندر بیگم کے پاس گئے، کہا آج مہمان رسول ہمارے گھر آئے ہیں، ان کے لیے کچھ ہیں کیا؟ بیگم نے کہا اجی آج رات کا یہ فیصلہ ہے، مجھے اور آپ کو بھوکا سونا ہے، جو کچھ ہے بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا بیگم ایک کام کرو، آج بچوں کو تھپکی دے کر سلا دو، بچوں کا نوالا آج مہمان کو کھلا دیں گے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی نیک ہوا کرتی تھی، شوہر کے کہنے پر فوراً راضی ہو گئی۔ مہمان کو اندر بلایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا میں اپنی پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے صرف ہلاتا رہوں گا، اپنا کھانا بھی مہمان کو کھلا دوں گا، تم ایسے ویسے کر کے چراغ کو بجھا دینا، ورنہ اگر میں بھی وہ کھانا کھاؤں تو مہمان کا آدھا پیٹ بھرے گا۔ ویسے ہی ہوا، سارا کھانا مہمان کو پیٹ بھر کھلا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اس عمل سے اتنا راضی ہوا، قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اپنا گھاٹا کر کے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، مہمان کو بھی معلوم نہیں مگر اللہ کو معلوم ہو گیا یہ مہمان نوازی کتنی عالی شان ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہو، اللہ مجھے اس کا اجر دینے والا ہے۔ دھیان اگر اللہ کی طرف ہو
پھر ریاکاری بہت دور تک غائب ہو جائے گی، ریاکاری کے جذبات انسان کے دلوں سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات دیکھیے، لوگوں کی ثنا پر اللہ کی رضا مقصود ہو، یعنی ریاکاری کے خیالات کو دور کرنے کے لیے تیسرا علاج یہ ہے، لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی تعریف چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں چاہیے، اللہ راضی ہوگا کہ نہیں مجھے یہ چاہیے۔ تو لوگوں کی ثنا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینا، تعریف سننے کی خواہش جو ہے یہ ریاکاری کا بڑا دروازہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کیا ہوتا، کسی کو کچھ دیتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہیں تو آس پاس دیکھتے ہیں لوگ دیکھ رہے کہ نہیں، اتنے لوگ دیکھے ایک آدمی بھی آ کر میری تعریف نہیں کیا، میں اتنی بڑی دعوت دیا لوگ آ کے میری تعریف نہیں کر رہے ہیں کیا؟ یہ تعریف سننے کی خواہش ہی ریاکاری ہے۔ یہ خواہش دل میں نہیں آنا چاہیے، یہ خواہش انگڑائی لیتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ریاکاری داخل ہو رہی ہے۔ مومنوں کی صفت کیا بتائی گئی سورہ دہر میں؟ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب کھلاتے ہیں قیدی کو، مسکین کو، یتیم کو، کھلا کر کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ کے کلمات بھی سننا نہیں پسند کرتے، تھینک یو بھی سننا نہیں پسند کرتے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، سامنے والا وہ خود شکریہ ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کرے۔ یہ چیز جو ہے آپ کے عمل کو برباد کرے گی۔ آپ نے ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے جو نیکی کی ہے وہ نیکی ختم ہو جائے گی۔ ہم مسجد بنائے، مینار بنائے، مسجد میں قالین بچھائے، لوگ مسجد کی ذمہ دار کوئی بھی میری تعریف نہیں کر رہے ہیں کیا؟ ایسے خیالات نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے دیے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، اردو کا محاورہ آپ سنے ہوں گے، نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، تعریف کی خواہش نہیں ہونا چاہیے، بدلہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو ملے گا۔ تو تعریف سننے کی خواہش نہیں چاہیے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قبولیت عمل کی دعا کیجئے، فکر کیجئے۔ 5 منٹ میں آپ کے احسان کو بھلانے والے انسان کی تعریف چاہیے آپ کو؟ گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کی تعریف چاہیے آپ کو؟ بھکاری کی تعریف چاہیے آپ کو؟ ننگا پیدا ہونے والے انسان کی تعریف چاہیے؟ یا پاک پروردگار، 7 آسمان والے 7 زمین والے پروردگار کی تعریف چاہیے، اس کی رضا چاہیے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ انسان کی تعریف چاہیے، یہ رب العالمین کی تعریف چاہیے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، عبادت کرنا کمال نہیں، عبادت کو بچانا کمال ہے، عبادت کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کر کے شام میں اسے کچھ پیسے آتے آتے پیسے جو ہے کرشنا ندی میں پھینک کر آتا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے؟ محنت صبح سے شام تک کیا، آتے ہی وہ پورا پیسہ ندی میں ڈال کے آیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نیکیاں خوب کرتے ہیں لیکن آخری میں نیکی کرنے کے بعد خواہش ہوتی ہے میری نیکی کی کوئی تعریف کرے۔ تو اللہ کی تعریف ہمارے ذہنوں میں رہے، اللہ کی رضا ہمارے ذہنوں میں رہے تو ریاکاری کے جذبات بہت دور تک ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، احتساب پر نظر ہو۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ رسول کے وعدوں پر نظر ہو۔ میں یہ جو نیکی کیا ہوں، اللہ نے یہ وعدہ کیا مجھے یہ ملے گا، اللہ کے رسول نے یہ وعدہ کیا اس عمل کے بدلے میں یہ ملے گا۔ نیکی کرنے کے بعد ہماری توجہ کدھر ہو؟ جنت کی طرف ہو۔ مجھے جنت ملے گی، جنت کے لیے میں نے کیا، مجھے نیکیوں کے پہاڑ ملیں گے، نیکیوں کے ڈھیر ملیں گے۔
تو ہماری نظر احتساب پر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا ایھا الناس احتسبوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال میں نیکی کی فکر رکھو، احتساب پر نظر رکھو، مرنے کے بعد مجھے اس کا بہتر بدلہ ملنے والا ہے، کیونکہ ثواب کی امید ہی ریاکاری کے جذبے کو ختم کر دے گی، دکھاوے کے جذبے کو ختم کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد آخری میں فرمایا جنت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والا عمل کر لے۔ تو نعمتوں کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف نظر رکھ کے اگر آپ عمل کریں گے تو ریاکاری کے جذبات بہت دور تک ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کی تعریف گھٹیا ہے، دنیا کی دولت گھٹیا ہے، دنیا کا مال گھٹیا ہے، دنیا کی عزت گھٹیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل جنت ہے، اصل چیز جنت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ نیت جیسی عمل ویسا، نیت اچھی عمل اچھا، نیت گندی عمل گندا۔ یاد رکھیے آدمی کے عمل کی اونچائی کو اس کی نیت طے کرتی ہے۔ آپ کا عمل کتنا اونچا ہے، آپ کی نیکی کتنی اونچی ہے، اس کو کون طے کرے گا؟ آپ کی نیت طے کرے گی، آپ کے ارادے طے کریں گے۔ آپ کا ارادہ اچھا ہے، عمل کرتے وقت میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ نیت بہت اچھی ہے اور اس کا اجر بھی ویسے ہی ملے گا۔ مثال کے طور پر جتنی نیتیں آپ کریں گے عمل کرنے سے پہلے ثواب مل جائے گا، صرف نیت پر آپ کو اجر ملے گا۔ ابھی کام نہیں کیے، نیت ایک عبادت ہے، نیت کرنے پر ہی مومن کو اس کا اجر مل جائے گا، کام بعد میں کرے گا اس کا الگ سے اجر ملے گا۔ حدیث مثال کے طور پر ایک آدمی حدیث پڑھ رہا ہے، ایک رسول کی حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھنا ثواب ہے نا، ایک نیت پر ایک ثواب ملے گا۔ وہی دوسرا آدمی دو نیت لے کر پڑھ رہا ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث رسول اور اس پر میں عمل کروں گا، دوسری نیت ہے، اس کو 2 ثواب مل گئے۔ ایک تیسرا آدمی ایک تیسری نیت کرتا ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، عمل بھی کروں گا اور اس کی تبلیغ بھی کروں گا، وہ بات دوسروں کو بتاؤں گا۔ ابھی بتایا نہیں، اس کو 3 ثواب مل گئے۔ کیوں؟ 3 نیت اس نے کیے۔ تو انسان کے عمل کی اونچائی کو اس کی نیت طے کرتی ہے، نیت جتنی بلند ہوگی اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ نمبر 5، نگاہوں میں دنیا حقیر ہو اور آخرت اعلیٰ ہو۔ ریاکاری کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ ہماری نظروں میں کیا ہو؟ دنیا بیکار ہے، آخرت اصل ہے۔ والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا کی دھن دولت کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کے اندر ہماری جان، ہمارا مال، سب چیزوں کو جنت کے لیے لگا دیں۔ انسان جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان مال بیچ کر انسان جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جان دو آپ اللہ کو، یہ مال دو آپ اللہ کو، تن من دھن لٹاؤ اللہ کو، کس کے لیے؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج الٹا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کس کے لیے؟ جنت کے لیے نہیں، تعریف کے لیے۔ لوگ کیا بولیں گے جمعے کی نماز کو بھی نہیں جائیں گے تو، لوگ کیا بولیں گے رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے یہ عمر آگی داڑھی نہیں چھوڑے تو کیا سمجھتے لوگ، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ ساری نیکیاں لوگوں کو دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے۔ اگر یہی اعمال آپ اللہ کو دیں گے تو اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ لوگوں کو آپ نیکیاں دیں گے تو لوگ کیا دیں گے آپ کو؟ خزانے لا کے دیں گے، سونا چاندی لا کر دیں گے؟ کچھ نہیں دیتے۔ یہی نیکیاں اگر آپ اللہ کو دیں گے، اللہ آپ کو جنت دے گا۔ جنت نہیں چاہیے آپ کو،
تو میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کھیل ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اللہ فرماتا ہے دنیا کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کھیل تماشا ہے دنیا۔ مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے گھٹیا عمل یہ ہے کہ آدمی آخرت کے عمل کو، آخرت والے عمل کے ذریعے سے دنیا چاہے۔ جس عمل سے انسان آخرت کماتا ہے اسی عمل سے انسان دنیا کمائے، یہ سب سے بیکار عمل ہے۔ ہمارے پاس کپڑا ہے، دستی ہے، دستی سے چہرہ پوچھتے ہیں، اگر اسی رومال سے جسے چہرہ پوچھتے ہیں ایک انسان جوتا پوچھے اسے کیا کہیں گے آپ؟ تو عمل آخرت کمانے کے لیے ہے، اس عمل سے آپ دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ بشیر بن صالح رحمۃ اللہ علیہ ابن المحیریث کے بارے میں فرماتے ہیں، ابن المحیریث بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے عابد گزرے ہیں۔ ابن المحیریث ایک مرتبہ ایک دکان کو گئے کپڑا خریدنے کے لیے، وہاں پر ایک صاحب نے ان کو دیکھا، بڑے اللہ والے آدمی آئے ہیں۔ دکاندار سے اس نے کہا یہ بڑے اللہ والے آدمی عابد ہیں جی، ان کا ذرا خیال کرو۔ وہ فغضب ابن المحیریث، کہتے ہیں ابن المحیریث غصے میں آ گئے، ابن المحیریث ناراض ہو گئے اور کہنے لگے انما نشتری باموالنا لسنا نشتری بدیننا، ہم پیسے سے کپڑا خریدتے ہیں، دین سے نہیں خریدتے۔ اس کو میری عبادت کی تعریف اس کے سامنے بتا رہے ہو تاکہ میرے پیسے میں ذرا کمی کر دے۔ بڑے ناراض ہو گئے۔ تو سب سے گھٹیا عمل یہ ہے کہ آخرت والے عمل سے انسان دنیا چاہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، عمل کرنے کے بعد اجر کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ عمل کر کے خوش نہیں ہو جانا، کہیں عمل میرا برباد تو نہیں ہو رہا ہے، عمل کی حفاظت کی فکر کرنا، نیکی کر کے نیکی کو بچانے کی فکر کرنا۔ کھیتی لگانے کے بعد ایک کسان جو ہے بے خوف ہو جاتا، کیا کھیتی لگایا، ایک باغ لگایا، جھاڑ لگایا، تو کسان جو ہے بے خوف نہیں ہوتا، پھل آنے تک، فصل نکلنے تک رات دن بے چین رہتا ہے، اس کی حفاظت میں، اس کی نگرانی میں رہتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو دنیا ہے، اگر دنیا ضائع بھی ہو جائے، برباد بھی ہو جائے تو چھوٹا نقصان ہے، لیکن آخرت کا عمل برباد ہو جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ریاکاری کا خیال جیسے ہی داخل ہو فوراً اسے بھگانا، ریاکاری کے خیال کو فوراً بھگانا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کتا آ رہا ہے، آپ اسے ویلکم کہیں گے، فوراً بھگائیں گے کتے کو گھر سے باہر، کیوں؟ یا تو جان کا نقصان کرے گا یا تو مال کا نقصان کرے گا۔ ویسے ہی آپ کے دل میں عبادتیں آپ دل سے کر رہے ہیں اللہ کے لیے، جیسے ہی ریاکاری کا خیال داخل ہو، شیطان داخل ہو، فوراً اسے مار بھگائیے، اعوذ باللہ پڑھ کے اس ریاکاری کے خیال کو باہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث قدسی میں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں سے بیزار ہوں، یعنی ریاکاری کرنے والوں سے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، ایک آدمی نیک کام کرتا ہے جو میرے لیے کرنا چاہیے، اس میں میرے ساتھ دوسروں کو شامل کرتا ہے، دوسروں کی بھی تعریف چاہیے اسے، ترکتہ وشرکہ، فرمایا میں اس کو اس کے عمل کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، ایسا عمل مجھے ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاکاری کے ذریعے عمل کو برباد کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ریگستان میں ریتی کے موٹے لے کر پھرتا ہے یا سمندر میں پانی کے ڈرم لے کے گھومتا ہے۔ پوری ریگستان ہے، وہاں ریتی لے کر پھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا پانی ہے، وہاں پانی کے ڈرم لے کے محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، عمل کر کے بھی عمل کو برباد کر رہے ہیں، محنت کر کے محنت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ تو محنت کر کے، عبادت کر کے، نیکی کر کے، نیکی کی حفاظت کی فکر کرو۔ نیکی حفاظت میں کب رہے گی؟ جب ریاکاری کے جذبات آئیں گے تو ان کو بھگانا ہے، ورنہ آپ محنت تو کریں گے، آپ کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔
اسی طریقے سے نمبر 7 اخفاء العمل، آخری بات ہے، ریاکاری کا علاج ہے نا، اس کا ایک علاج کیا ہے؟ نیکی کو چھپانا۔ اس میں ریاکاری کا سوال ہی نہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، نیکی کو بتا کر کرنے کی تعلیم دی گئی، اس میں حکمت الگ ہوتی ہے، لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن عام طور پہ نیکی کو چھپانے کی تعلیم دی گئی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ نیکی جو چھپا کر آپ کریں گے یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ تو اس لیے نیکی کو جہاں تک ہو سکے چھپا کر کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رہے، نیکی لوگوں کے سامنے کرنا غلط نہیں ہے، لوگوں کے واسطے کرنا غلط ہے۔ اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، نیکی کا لوگوں کے سامنے کرنا کوئی برا نہیں ہے، لوگوں کے لیے کرنا برا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے، ایک آدمی آدھی رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھنڈے وقت میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، بہت دیر تک تہجد کی نماز پڑھا، آخری میں اس کے دل میں خیال آیا کوئی بھی دیکھے نہیں مجھے، یہ سب سے بڑا ریاکار ہے۔ کیوں؟ آدھی رات میں گھر کے بند کمرے میں اس کو ریاکاری کے خیال ہے، تو پھر لوگوں کے سامنے کتنا خیال ہوگا اسے؟ تو آپ محنت کر کے محنت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے نیکی کو چھپا کر کریں گے تو اس میں ریاکاری کے خیالات بہت دور تک نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے، کچھ اعمال ایسے ہونا چاہیے، کچھ نیکیاں بس مجھے معلوم ہو، میرے رب کو معلوم ہو، میری بیوی کو بھی معلوم نہیں، میری ماں باپ کو بھی معلوم نہیں، میری اولاد کو معلوم نہیں، ایسے نیکیاں بھی چھپا کے رکھیے۔ یہ کل قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے، بڑے وزندار ہوں گے ترازو میں۔ دیکھیے حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی عبادت اور کیسے چھپا کر عبادت کرتے تھے، ان کی بیوی ان کے گھر سے گواہی دیتی ہے، کہتی ہے کہ میرے شوہر حسان بن ابی سنان میرے بازو سے تہجد پڑھنے کے لیے ایسے خاموشی سے اٹھ جاتے ہیں مجھے بھی خبر نہ ہو۔ جیسے مثال دے کر بتایا، جیسے ایک ماں بچہ سونے کے بعد چپکے سے بچے سے جدا ہو جاتی ہے تاکہ بچے کی نیند خراب نہ ہو، وہیں سے میرے شوہر مجھ سے جدا ہوتے تھے اور اٹھ کے تہجد کی نماز بہت دیر تک راتوں میں جاگ کر پڑھتے تھے۔ بہت دنوں سے دیکھتی رہی، ایک مرتبہ کہا یا ابا عبداللہ کم تعذب نفسک، اے عبداللہ کے ابو اپنے آپ کو کتنا عذاب دو گے، کیوں اتنا نیند خراب کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے آج ہمارے لوگوں کو کیا کہنا پڑتا ہے، کتنا سو گے، آج ایسا کہنا پڑتا ہے۔ اس زمانے کی خواتین کیا کہتی تھی، کتنا جاگو گے، آخر ذرا سو جاؤ۔ تو عبداللہ اب ان کے شوہر کا جواب سنیے، انہوں نے کہا اسکتی ویحکی، خاموش رہا، چپ رہا، اس لیے کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب لوگ لے جا کر مجھے قبر میں ڈال دیں گے، وہاں سونا ہی سونا ہے، یہاں مجھے جاگنے دے، کیونکہ یہاں عمل کا موقع ہے، مرنے کے بعد عمل کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ والے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کیا فرماتے ہیں، دیکھیے اکتم حسناتک کما تکتم سیئاتک، جیسے تم گناہوں کو چھپ چھپ کر کرتے ہو تاکہ کوئی نہ دیکھے، نیکیوں کو ایسا کرو۔ نیکی کو کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھو، کوئی دیکھتا ہے کیا؟ بعض اللہ والوں کے بارے میں بھی آتا ہے، رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، جب قوم میں سے جماعت میں سے کوئی ایک آدمی اٹھ جاتا نماز توڑ کے سو جاتے تھے تاکہ میری عبادت تہجد اسے خبر نہ ہو، نماز چھوڑ کے ایسے لیٹ جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، 40 گھرانوں کو ہر مہینہ ریشن کٹ پہنچاتے تھے، چاول دال وغیرہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پہنچا دیتے تھے۔ کسی 40 گھروں میں سے کسی ایک گھر کو بھی خبر نہیں کہ کون لا کے دے رہا ہے۔ کیا کرتے، رات میں موٹے کھاندوں پہ ڈھو ڈھو کے دروازے کے باہر رکھ کے آ جاتے، صبح دروازہ کھولتے تو باہر ریشن رہتا تھا۔ لوگوں کو کب معلوم ہوا کہ یہ فلاں صاحب لا کے دیتے تھے؟ جب ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد مہینے کی پہلی تاریخ آئی تو ریشن نہیں پہنچا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب دیا کرتے تھے۔
اور اس وقت لوگوں کو یقین ہوا جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا، ان کی پیٹھ پر کالے کالے داغ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ریشن کے موٹے دھونے کی وجہ سے۔ 40 گھروں کو انتظام کرتے، غریب گھرانوں کو، ایک گھر والے کو خبر نہیں کہ فلاں صاحب لا کے دے رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ والے کیسے تھے دیکھیے۔ حضرت عمر وقت کے بادشاہ، بڑے بڑے قیصر و کسریٰ بادشاہ ان سے کانپتے تھے، شیطان بھی ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا۔ پیغمبرانہ صفات رکھنے والی شخصیت حضرت عمر، اتنی عبقری شخصیت، مگر نیکیوں کو کیسے چھپا کے کرتے تھے دیکھیے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رات میں حضرت عمر گشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کا معمول ہے راتوں میں سوتے نہیں تھے، کس کو کیا ضرورت ہے گھوم پھر کے دیکھتے تھے۔ بادشاہ ہو تو ایسا ہو، ایسا نہیں کہ اے سی روم میں آرام سے بیٹھا رہے اور لوگ مرتے رہیں۔ ایک مرتبہ گھومتے گھومتے حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کو اچانک ایک گھر میں داخل ہو گئے بغیر اجازت کے۔ مجھے تعجب ہوا اور میرے شیطان نے میرے دل کو سمجھایا، برا ارادہ پیدا کیا، یہ آدھی رات کو فلاں گھر میں کیوں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر نکل کے چلے گئے تو میں اس گھر میں داخل ہوا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے آخر گھر کا ماجرا۔ جب میں نے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، گھر پاک صاف ہے، گھر کے کنارے میں ایک اندھی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، نابینا عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا مائی کچھ دیر پہلے ایک آدمی آیا تھا، کون تھا وہ؟ اس نے کہا پتہ نہیں بیٹا کون ہے، ایک زمانے سے آتا ہے میرے گھر کو جھاڑو دے کے کھانے کا انتظام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ نے کہا ویحک، تمہاری ماں تم کو گم کرے، حضرت عمر کے بارے میں تم کیسا گمان کر رہے تھے، وہ کیسا کام کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس بڑھیا کو اتنا تک نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین وقت کا بادشاہ عمر ہوں، نہیں بتایا۔ بڑھیا کو بھی پتہ نہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں، بس اللہ راضی ہو میری نیکی قبول ہو جائے۔ بہرحال باتیں تو بہت ہوتی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جو بھی نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ہماری عبادتیں، ہماری کوششیں جو بھی ہیں، ہر کام بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، جنت کو حاصل کرنے کی فکر میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی ثنا، لوگوں کی رضا اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دور فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔